جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی عید گزر چکی ہوگی، اور اس عید پر بھی مجھے یقین ہے کہ باقی تمام عیدوں کی طرح بہت دعائیں مانگی گئی ہوں گی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے دنیا میں، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں تو تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ پھر افغانستان کا حال آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں ہر قسم کا بحران جو ہے وہ گہرائی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ترکی جس کو کہ مسلمان دنیا کا سب سے شاید ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس تمام پرابلم کی ذمہ داری جو ہے وہ مغربی ممالک پہ ڈال دیتے ہیں، اور مغربی ممالک وہ ہیں جو کہ اس وقت وہی ہیں جو کہ دولت مند بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور دنیا کا نظام بھی ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں ہے۔ ان میں سے اکثر ملک جو ہیں وہ سیکولر ہیں، مطلب کوئی عیسائی ریاست آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی کیونکہ ان ممالک میں عیسائی اکثریت میں ہے تو اس کو ایک مذہب کا بھی معاملہ بنا دیا جاتا ہے، مطلب اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے مسلمانوں پہ اس لیے ظلم کر رہے ہیں یا اس لیے وہاں پہ بربادی ہو رہی ہے کیونکہ مذہب کا فرق ہے۔ اور پھر کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے آپس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں تو پھر اس میں یہودی لابی کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور ایک اس کو مکمل طور پہ مسلمان ورسس یہودی اور عیسائی ایک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو مذہبی رنگ دیں تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یمن میں جب بمباری ہو رہی ہے وہ تو سعودی عرب کر رہا ہے، ابھی شام میں جو بربادی ہوئی یا وہاں کی جو حکومت گری، مطلب بہت سی اور قوتیں تھیں لیکن ترکی بھی اس میں شامل تھا، پھر ترکی کے اپنے اندر جو ان کا کردوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ بھی جنگ ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایران عراق کی ایک بہت لمبی جنگ ہوئی تھی، اور ان کے آپس کے تعلقات سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے کس طرح کے ہیں، وہاں تو چین کو جا کے ان کو اس کو مصالحت کرانی پڑی وہاں پہ، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مغربی ممالک جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں یا اس طرح؟ تو سعودی عرب کا جو قیام ہے، بلکہ پوری جو مشرق وسطیٰ کا قیام ہے، جو ملک ہے وہاں پہ، وہ تو بنائے ہی اس وقت یہ تھے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، اور وہ عربوں کے اور برٹش کے گٹھ جوڑ سے ٹوٹی تھی۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اور اس کو آپ صرف مذہب کی بنیاد پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک دوسری بات بھی ہے کہ اکثر جو ہمارے لوگ ہیں، کم از کم میں پاکستان کی بات کروں گی، وہ دنیا کے جو حالات ہیں، جو عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ لاطینی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ جو یورپ، امریکہ یا یہ جو سامراجی قوتیں ہیں یہ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں۔ وہاں پہ تو عیسائی بھی بستے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح سے وہاں پہ بھی حکومتوں کے وہ گرائے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی وسائل پہ قبضہ کرنے کی ایک دوڑ جاری ہے، خاص طور سے افریقہ کے جو ممالک ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سے ممالک تو بہت ان میں وسائل ہیں، وہاں پہ تیل کے ہیں، ہیرے جواہرات، لیکن وہاں کے لوگ تو خوشحال نہیں ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح کی لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کو آپ مذہب کی بنیاد پہ، اگر آپ اس کو عالمی سطح پہ بھی دیکھیں تو آپ اس کو مذہبی بنیادوں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جو یوکرائن کے صدر زیلنسکی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ پوری دنیا میں وہ ایک جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی۔ اگر اس کی جگہ کوئی ایک مسلمان لیڈر ہوتا تو ہم اس کو مذہب کا رنگ دے دیتے، لیکن وہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی جو صدر ٹرمپ نے جو ایک پالیسی اختیار کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امیگرنٹس کو ہم نکالیں گے، جو انلیگل امیگرنٹس ہیں، اور اب تو پتہ نہیں لیگل امیگرنٹس پہ بھی شاید کچھ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذہب کی تشخیص نہیں ہے، اس میں مطلب مذہب کی بنیاد پہ وہ پالیسی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انڈینز کو ڈیپورٹ کیا، اسی طرح باقی جو میکسیکن ہیں یا اس طرح کے جو عیسائی لوگ ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا، پاکستان کے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا، چائنیز کو ڈیپورٹ کیا، تو اس میں کوئی مذہب کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو مذہبی نظر سے دیکھتے رہیں گے تو ہم اس پورے نظام کو جو کہ طبقاتی بنیاد پہ بنا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور جب ہم سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم اس کا کوئی حل بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ تو اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں، ہر ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص طبقہ ہے، چھوٹا طبقہ ہے، چند لوگ ہوتے ہیں وہ آبادی کے، لیکن وہ ذرائع پیداوار پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو جب ذرائع پیداوار پہ کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس دولت، طاقت، عزت، شہرت سبھی کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو باقی اکثریت ہوتی ہے اس ملک کی وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان پہ اپنے جابز کے لیے، باقی جو ان کو لوازمات سہولیات ملنی ہوتی ہیں اس کے لیے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ ان کے پاس نہ عزت ہوتی ہے، نہ شہرت ہوتی ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ دولت ہوتی ہے، ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود کر سکیں، یا کم از کم جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں اپنی رائے بھی شامل کر سکیں۔ تو یہ جو نظام ہے یہ ہر ملک میں ہے، اور اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور اسی کا
کا ایک نتیجہ ہے جو اس وقت آپ افراتفری دیکھ رہے ہیں. اب اس کو ہم اس سے کیسے جوڑیں کہ امریکہ میں بھی یہی ہے اور پاکستان میں بھی یہی ہے, افریقہ میں بھی یہی نظام ہے. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہر ملک کا حکمران طبقہ جو ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہے. مطلب اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ منتخب ہو کے, جو سرمایہ داری جمہوریت ہوتی ہے اس میں منتخب ہو کے آتے ہیں, جیسے کہ امریکہ میں منتخب ہوتے ہیں, انڈیا میں منتخب ہوتے ہیں. اس میں ایسے بھی ممالک ہیں پاکستان کی طرح جو کرونی کیپٹلزم ہے, جہاں پہ اقربا پروری ہوتی ہے, وہاں پہ حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اسی طرح مڈل ایسٹ میں جو تمام بادشاہتیں ہیں اس میں بادشاہ جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. جہاں فوجی آمر ہوتے ہیں وہ بھی حکمران طبقہ ہے. تو ان سب کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے. کہیں یہ ڈائریکٹلی حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں یہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کی بات جو ہے وہ آگے لے کے چلیں, ان کی پالیسیز بنائیں, ان کے مفاد کے لیے کام کریں, ان کو ریپرزینٹ کریں. تو ان کا آپس میں ایک ان ریٹن ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ ہم اس نظام کو برقرار رکھیں گے, کیونکہ یہ نظام ہم سب کی, یعنی کہ حکمران طبقے کی, وہ چاہے امریکہ میں ہو چاہے افریقہ میں ہو, ان کا آپس میں فائدہ اسی میں ہے, ان کا مفاد اسی میں ہے, ان کا انٹرسٹ اسی میں ہے. اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں مکڑی کے جالے کی مثال دے کے, کہ جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا, مکڑی وہ جالا بنتی ہے تاکہ مکھی اس میں آئے اور وہ اس کو ہڑپ کر جائے. تو یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ مکڑی کی طرح ہے. اس نے یہ ایک پورا معاشی نظام اس طرح سے دنیا میں بنایا ہے جو کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اور اس میں جو عام لوگ ہیں, جو اکثریت ہے, وہ مکڑی کی طرح ہے. وہ آتے ہیں, اس میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ ہضم کر لیے جاتے ہیں. جو حکمران طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ مکڑی کا جالا کسی بھی طرح سے ٹوٹے, کیونکہ اگر ایک جگہ یہ ٹوٹ گیا, اگر ایک ملک میں یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا, خاص طور سے اگر بڑے کسی ملک میں ٹوٹ گیا, تو پوری دنیا میں یہ نظام ختم ہو جائے گا اور پھر ان کا فائدہ تو نہیں ہوگا نا, ان کا تو نقصان ہی نقصان ہوگا. تو اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو اکثریت ہے, ہر ملک کی جو اکثریت ہے, وہ نہ صرف کہ اپنے ملک کے اندر تقسیم ہے مذہب کی بنیاد پہ, قومیت کی بنیاد پہ, زبان کی, رنگ, نسل, قبیلہ, پتہ نہیں کس کس کی بنیاد پہ وہ لوگ تقسیم ہیں, اور اسی طرح جو اکثریت ہے ہر ملک کی, وہ دوسرے ملک کی اکثریت کے خلاف ہے. اور اس سے یہ نظام جو ہے یہ قائم ہے. آپ یہ سوچیں اگر یہ سارے لوگ جو کہ دنیا کی آبادی کا 90% ہیں, اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ جالا جو مکڑی نے بنایا ہوا ہے یہ 1 سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ متحد نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پورا یہ جو نظام ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے جو لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, کیونکہ وہ ہم سے مختلف ہیں, کسی بھی وجہ سے مختلف ہیں, شاید ان کی شکل ڈیفرنٹ ہے, وہ زبان ڈیفرنٹ بولتے ہیں, ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, تو اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہماری لڑائی ان سے ہے. تو یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جال جو بنایا ہوا ہے یہ ایک حکمران طبقے نے بنایا ہوا ہے اور اپنے فائدے کے لیے بنایا ہوا ہے. وہ ان کو مختلف طریقوں سے, مطلب مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اس جال میں لائیں اور اس میں پھنسائیں. اس پہ پھر ہم کبھی اور بات کریں گے کہ وہ کس قسم کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہتھ کنڈے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ تو لوگ, اکثریت جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہی نظام ٹھیک ہے, ہم اسی میں خوش ہیں, ہم اس کو جالے کو توڑنا ہی نہیں چاہتے, اور اس لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس نظام کو اگر ہم اس طرح دیکھیں تو ہم اگر امریکہ میں دیکھیں کہ وہ جو وہاں کا حکمران طبقہ ہے, جس میں کہ اب تو ایلان مسک جو ہیں وہ پیش ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جس کو کہ اولیگارکی کہا جاتا ہے, مطلب وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. ان کا پاکستان کی جو اولیگارکی ہے جس میں کہ آپ کا حکمران طبقہ زرداری, شریف خاندان, اس طرح جو یہاں کا بڑے بزنس مین ہیں, جس میں ریاض ملک بھی آ جاتے ہیں, میاں منشا بھی آ جاتے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. آپس میں رشتہ یہ ہے کہ جو بڑے امیر ممالک کا حکمران طبقہ ہے, کیونکہ وہ طاقتور ہیں, تو وہ اس نظام کی دولت کا بڑا حصہ وہ خود اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے جو چھوٹے موٹے ٹکڑے بچ جاتے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں نا جو کرمز ہوتے ہیں, وہ پھینک دیتے ہیں نیچے. تو جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں افریقہ میں, لاطین امریکہ میں, ایشیا میں, جو کہ ہماری طرح کے بھی ممالک ہیں, وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ کھینچ لیتا ہے, وہ بٹور لیتا ہے وہاں سے. تو اس طرح سے اکثریت کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ رشتہ ہے ان کا آپس میں. تو چھوٹے ملکوں سے یہ کوئی تحریک شروع ہوتی ہے جو تھوڑی ذرا مشکل ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں ان کے جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے, تو وہ نہیں چاہتا, تو اس لیے اس پہ قدغن بھی لگائی جاتی ہے, مشکلات بھی پیدا کی جاتی ہیں. لیکن اگر کسی بڑے ملک کے, امیر ملک کے, طاقتور ملک کے اگر عام لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں, وہاں سے وہی تحریک کوئی شروع ہو, اس تحریک میں بہت دم خم ہوگا. تو آپ کو یاد ہے کہ
برنی سینڈرز نے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا تو اس نے بھی اسی طبقاتی نظام کی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اس ملک میں بہت سے بلینئرز ہیں اور وہ جو ہے ٹیکس چھوٹ بھی ملتی ہے ان کو, اور اس یہ نظام ایسا ہے کہ دولت کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ خود لے جاتے ہیں. تو دیکھیں اگر وہاں پہ اس طرح کی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس طرح کی تحریکوں کے لیے تقویت کا باعث بنے گی. اچھا, ابھی جو میں نے بات کی تھی نا کہ مسلم ممالک آپس میں لڑتے ہیں, اسی طرح یوکرائن, اور ابھی صدر ٹرمپ نے یوکرائن کے صدر کے ساتھ کیا کیا, اسی طرح یورپ میں بہت سے ممالک ہیں جن کے آپس میں اختلافات ہیں, وہ لڑتے ہیں. وہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے اس کے بھی مختلف دھڑے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ سب ارب خرب لوگوں کی پارٹیاں ہیں سوائے برابری پارٹی کے. تو یہ پارٹیاں بھی آپس میں لڑتی ہیں, پبلک میں لڑتی ہیں, کیونکہ یہ اپنا غلبہ چاہتی ہیں, اپنا اقتدار چاہتی ہیں, کیونکہ ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ دولت ہو, ہمارے پاس زیادہ اختیار ہو, تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. لیکن جہاں کہیں بھی نظام کو بدلنے کی بات ہوتی ہے یہ ایک لفظ نہیں بولتے, ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے. تو نظام کو قائم رکھنے کا جب وقت آتا ہے تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. لیکن ویسے آپس میں لوٹ کھسوٹ کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. اگر ایک دفعہ عام لوگوں کی ایک تحریک شروع ہوئی, بڑی تحریک, عالمگیر تحریک, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ اس طبقاتی نظام کے پیراڈائم میں رہ کے, اس کے لینس سے اگر آپ دنیا کے جو بھی واقعات ہو رہے ہیں, دنیا میں جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, دنیا میں جہاں بھی کیوس ہے, جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, جہاں پہ خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں, اگر آپ اس کو طبقاتی نظام کے پیراڈائم سے یا اس کے لینس سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک عالمگیر تحریک کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ عالمگیر تحریک سے پہلے ہر ملک میں چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھیں گی اور اس میں عام لوگ منظم ہوں گے, متحد ہوں گے, تو پھر ہی ایک بڑی عالمگیر تحریک بن سکتی ہے. تو اس لیے جو چھوٹے ممالک ہیں, غریب ممالک ہیں, ان کا بہت ہی برا حال ہے. جو اکثریت ہے لوگوں کی, جو بڑے طاقتور دولت مند لوگ ہیں, وہاں پہ بھی نظام تو یہی ہے, لیکن وہاں پہ ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے کیونکہ وہ دولت مند لوگ ہیں. تو اس لیے وہاں پہ دولت کے جو چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی ضروریات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں. پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگ اس وقت بھوکے مر رہے ہیں. مطلب پہلے بھی کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا, لیکن بتدریج یہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان کے لوگوں کو اس پورے نظام کو طبقاتی نظر سے دیکھنا ہوگا, اپنے مسائل, اپنے جو ان کے پرابلمز ہیں اس پہ متحد ہونا ہوگا, منظم ہونا ہوگا. اپنے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں جن کا ان کی روزی روٹی سے, ان کی زندگی سے, جو روزمرہ کی ضروریات ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو بھلانا ہوگا اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا ہوگا. اور برابری پارٹی کیونکہ اسی لیے بنی ہے تو میرا خیال ہے کہ واحد راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ برابری پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور وہاں سے ہم یہ سٹرگل شروع کریں, اور تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم 25 کروڑ کا ملک ہے, ہم 100% لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ 100% لوگوں کو کنونس کر دیں. ہاں, آپ کو ایک کریٹیکل میس ضرور چاہیے ہوتا ہے, مطلب 25 کروڑ کی آبادی میں کم از کم اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ایسے لوگ ہوں جو اس نظام کو سمجھتے ہوں اور وہ ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, اس میں طلباء بھی ہوں, اس میں ورکنگ کلاس بھی ہو, اس میں پروفیشنلز بھی ہوں جیسے ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, انجینئرز ہیں, IT پروفیشنلز ہیں, اس میں صحافی بھی ہوں جن کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے کیونکہ صحافی اس میسج کو لے کے دور دور تک جا سکتے ہیں, اس میسج کو عام لوگوں میں پہنچا سکتے ہیں. خاص طور سے وہ صحافی جن کا تعلق عام طبقے سے ہے جو کہ رولنگ کلاس سے نہیں ہے, کیونکہ اس وقت میڈیا جو ہے اس میں بھی رولنگ کلاس ہے اور اس میں بھی ورکنگ کلاس ہے. تو جو میڈیا مالکان ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سسٹم ٹوٹے, لیکن جو نیچے کام کرتے ہیں, کیونکہ میڈیا مالکان تو آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا پورا کاروبار جو ہے وہ عام لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو عام لوگ جو میڈیا سے منسلک ہیں اگر وہ شامل ہو جائیں اس تحریک میں, اسی طرح سے ادیب ہیں, شاعر ہیں, ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ جب اس تحریک میں شامل ہوں گے تو یہ ایک تحریک بڑی بنے گی. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو کالج کی, اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی دانشوری ہو, لیکن اگر آپ کو اس نظام کی سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو اپنے رائٹس کی بھی سمجھ آ جائے گی. پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اس نظام سے لڑنا کیسے ہے, اس نظام کے خلاف آواز کیسے اٹھانی ہے, اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے اس نظام کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بقا, پاکستان کی بقا اور اس دنیا میں امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظام
نظام کو ختم کیا جائے. ہم صرف پاکستان کی بات کر سکتے ہیں اس وقت کیونکہ ہمارے پاس اتنے ہی ریسورسز ہیں, اتنے ہی وسائل ہیں, لیکن اس کے لیے عام لوگوں کی ضرورت ہے. تو آپ آئیں, برابری پارٹی میں شامل ہوں اور ہم مل کے اس نظام کو ختم کریں. اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے, عام لوگ آخرکار اس میں آتے کیوں نہیں ہیں, اور اس کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ رولنگ کلاس استعمال کرتی ہے یا حکمران طبقہ استعمال کرتا ہے, اور اس میں مذہب کا, قومیت کا, جو ہم آئیڈینٹی پالیٹکس کہتے ہیں, اس کے استعمال کا بہت زیادہ حصہ ہے. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے.